ناصر حسین شاہ کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ یا جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے یا سندھ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، بلکہ اس میں سی بی سی کے بھی ہیں، دو آتی ہیں کنٹونمنٹ، دو کنٹونمنٹ آتے ہیں۔ پھر سول طور پر جو کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب تھے، ان کے ساتھ یہ مشاورت ہوئی، انہوں نے بھی ہمیں اس میں سپورٹ کی۔ پھر جو موجودہ ہمارے کور کمانڈر صاحب ہیں، انہوں نے بھی ان تمام اداروں کو بلایا اور اپنی آفس سے بھی ایک سینئر افسر کو اس پہ کہا کہ وہ یہ معاملت کریں گے۔ تو اس میں پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور دیگر سب لوگوں نے مل کر یہ اسکیم بنائی ہے، اور اس کی باقاعدگی سے سپرویژن بھی ہوگی تاکہ بہتر کام ہو، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بہتری آئے وہ سب کو نظر آئے۔ جس طرح جو ترقیاتی کام یہاں پہ ہو رہے ہیں کافی مکمل ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ کے علم میں ہیں۔ کچھ اس دفعہ ہم نے اپروو کیے ہیں، کیونکہ آج صرف کراچی کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو پورے سندھ میں ترقیاتی کاموں کے لیے ہم نے ایک پورا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں ہزاروں اسکیمیں کمپلیٹ ہوئی ہیں اور باقی ہزاروں پہ کام ہو رہا ہے اور ہزاروں ہی شروع ہوں گی۔ اور یہ ایک صرف بات نہیں ہے، بلکہ یہ عملی کام ہے کہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں سندھ حکومت کی پرفارمنس کو کہ دیگر صوبوں کے ساتھ، کہ حالانکہ ہمیں دو ایشوز آئے، اتنا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر بھی یہاں پہ آیا، اور بھی ایشوز رہے ہیں ہمیں۔ ایک اور ڈیزاسٹر تھا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، وہ بھی 2018 سے ساتھ ساتھ تھی، وہ بھی ایک بڑا ڈیزاسٹر تھا جس کی وجہ سے بھی ہمارے صوبے کی ترقی پر بڑا اثر پڑا۔ لیکن اس کے باوجود آپ میڈیا کے دوست، اور کیونکہ آج کل ہر جگہ ایکسس ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس، اور خاص طور پر جو اسکیمیں کمپلیٹ ہوئی ہیں اور اس عرصے میں، وہ کسی اور صوبے میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ان تمام جو ہمیں مشکلات تھیں اس کے باوجود، تو یہ وہ پرفارمنس ہے جو چیئرمین صاحب کے ویژن کو مکمل کرنے کے لیے سی ایم سندھ اور ان کی پوری ٹیم دن رات کوشاں ہے۔ اور اب بھی جو کراچی میں کام ہو رہے ہیں، 400 سے زیادہ چھوٹی بڑی سڑکوں پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ وہ کچھ ڈیلے ضرور ہوا ہے، اس کی وجہ کچھ کورٹس کے ایشو تھے، کچھ دیگر مسائل تھے، لیکن وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ اور پھر میں اپریشیٹ کروں گا، مبارک دوں گا جیالے میئر اور اس کی پوری ٹیم کو، کہ جنہوں نے عید قرباں پہ جو ہمیشہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا تھا، اس میں دن رات محنت کی اور بہت اچھے رزلٹ آئے۔ بلکہ انہوں نے جس طرح ہمارے ہاں عید تو ویسے 3 دن ہوتی ہے، لیکن 5 دن تک ہوتا ہے۔ ایک تو عید قرباں سے ایک دن پہلے ہی جو ہماری بوری برادری ہے ان کی ہوتی، وہاں بھی یہ ساری ٹیم خود گئی اور انہوں نے کام شروع کیا۔ پھر جو عید کے چوتھا دن ہے اس میں بھی کچھ ہمارے بھائی جو ہیں مسلمان بھائی وہ عید کرتے ہیں، ان کے ابھی مکمل طور پر خیال رکھا گیا۔ لیکن وہ جیسے کہیں پہ مرزا بتا رہے تھے کہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو ایک دم ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ کوتاہیاں یا کہیں پہ اگر کوئی نیگلیجنس ہے تو اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہیں پہ بہتری آ رہی ہے تو اس کو بھی ضرور دیکھیں، اس کو بھی دکھائیں، خاص طور پر میڈیا کے دوست اور سارے سینئر ہیں، سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج بڑے اسمارٹ نظر آ رہے ہیں، اور ان کو جو پہلے یہاں کی صورتحال تھی اس سے بھی معلوم ہے، جو آج ہے وہ ہمیشہ بہت سارے کہتے ہیں کہ جی سڑکیں جو ہیں وہ دھلتی تھیں پہلے، آج جو سڑکیں دھل رہی ہیں وہ کوئی نہیں دکھاتا کہ وہ جو پوری ایک سلسلہ شروع ہے، اور وہاں پہ آج بھی وہ بڑی جو اکوپمنٹس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی لائی ہے، وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تھرو بڑی بڑی شاہراہیں دیگر شاہراہوں کو آج بھی دھویا جا رہا ہے، لیکن کائنڈلی کبھی ان کو بھی تھوڑا سا دکھا دیا کریں۔ اور اب انشاءاللہ جیالہ میئر اور پوری ٹیم یہاں پہ ہے، اور جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ سب کو با اختیار کرنا ہے بلا تفریق۔ ہماری میٹنگز ہوئی تھیں
میں نے خود بھی میٹنگ کی, جو پی ٹی آئی کے چیئرمین, جماعت اسلامی کے چیئرمین, جن جن کے پاس بھی مینڈیٹ ہے وہ سب با اختیار ہیں اور وہ اپنا کام کریں گے انشاءاللہ. اور اب آپ دیکھیں گے کہ اب کراچی جو ہے مزید صاف ہوگا, اب ہوگا کراچی مزید صاف, اب ہوگا کراچی مزید بہتر, اب ہوگا کراچی مزید خوبصورت. بہت شکریہ. جیے بھٹو. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. کراچی میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پورے سندھ میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ شروع کیا ہے, ہزاروں اسکیمیں مکمل ہو چکی ہیں, ہزاروں پر اس وقت کام شروع کیا جا چکا ہے اور کام ہو بھی رہا ہے. کراچی کی 400 سے زائد چھوٹی بڑی سڑکوں پر کام شروع ہو چکا ہے. ناصر حسین شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ جیالے میئر اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید قرباں پر میئر کراچی اور ان کی ٹیم نے دن رات محنت کی. ناصر حسین شاہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے ذریعے بڑی بڑی شاہراہوں کو صاف کیا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے سب کو با اختیار کرنا ہے. ایئرپورٹ کے اندر ہے جی, اس کے لیے ایک رستہ نکل رہا تھا, وہ اس رستے سے جا رہا تھا. گزشتہ رات گئے پولیس اور چلیں اس کا دیکھیں, اس کے لیے انکوائری ہوگی اور کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. لیکن جو ابتدائی تھوڑا بہت پتہ چلا تھا, کچھ عرصے سے چل رہا تھا, یہ ساری این او سیز اور یہ ساری چیزیں تو سول ایویشن کی ہی دی ہوئی ہیں. تو اب اگر کوئی ان کو نیا کوئی چیز اب یاد آئی ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گی, لیکن اس کی انکوائری کریں گے. سول ایویشن اتھارٹی کا ادارہ بھی ہمارا اپنا ہے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی, نہ ہی ان کو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے دیں گے. سوال یہ ہے کہ میئر اجالا آ گیا ہے, الحمدللہ. اس سے پہلے یہی میئر ایڈمنسٹریٹر بھی تھا, لیکن یہ جو اسکیمیں 154 کے ڈی اے کو دی گئی ہیں اور یہ جو آج جس پروگرام کی تجویز و آرائش کی بات کر رہے ہیں آپ, یہ سارا KMC کا ایریا ہے اور کے ڈی اے ایک ایسا ادارہ ہے جس کی کارکردگی آج کے ڈی اے ایم ڈی اے نے شہر کی تباہی اور بربادی میں اس کی اپنی اسکیمیں برباد ہے. تو آپ صورتحال یہ کہ گورنر سندھ یہ کہہ رہا ہے کہ کمشنر کے پاس اختیار نہیں ہے, مجھے دے دیں, آئی جی کا اختیار مجھے دے دیں. تو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہی اب اس میں اعتماد نہیں ہے آپ کی حکومت کے بارے میں, تو آپ کیا کہیں؟ جی, گورنر صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور جو ان کے اختیارات ہیں وہ ان کے پاس مکمل ہیں. لیکن جیسے ابھی میں نے آپ سے عرض کی کہ اب الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اور چیئرمین کے ویژن اور لوگوں کی جو کراچی کے لوگوں نے اعتماد کیا اور وہ جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا, اور ہمارے میئر سامنے ہیں آپ کے اور با اختیار ہیں, کے ڈی اے, ایم ڈی اے, ایل ڈی اے, سالڈ ویسٹ, واٹر بورڈ, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور دیگر جو بھی ادارے سندھ گورنمنٹ کے ہیں وہ سب میئر صاحب کو جواب دہ ہیں, یا جو بھی الیکٹڈ لوگ ہیں. ٹاؤن ناظمین کے بھی اپنے فنکشنز ہیں اور ان کے بھی بہت زیادہ اختیارات ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوں, جماعت اسلامی سے ہوں یا پی ٹی آئی کے, یا جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ سارے اختیارات جو ہیں یہ ان کے پاس ہیں. بلکہ میں آپ کو کہوں کہ الحمدللہ, جس طرح میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر شارع فیصل میں وہ علاقے جو ہماری دسترس میں نہیں ہیں, لیکن اس میں بھی ہمارے مقتدر ادارے اور خاص طور پر کور کمانڈر جو ہمارے کراچی کے ہیں وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں. کہیں بھی کوئی اس طرح کی مسئلہ ہو تو اب یہ چیزیں نہیں رہیں گی. اب نیت کی بات ہوتی ہے کہ نیت سے آدمی کیا کام کرتا ہے. یہ 154 تو صرف آپ نے کے ڈی اے کی اسکیمیں بتائیں, یہاں تو ہزاروں اسکیمیں ہیں. وہ جو ایک الزام لگایا جاتا تھا کہ جی کراچی میں کے لیے تو کچھ نہیں رکھا جاتا, آج تو وہ ہماری سندھ گورنمنٹ کی جو بجٹ بک ہے اس میں تو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک بہت بڑی رقم, اربوں روپے جو ہیں وہ صرف کراچی ہمارا ہے. یہ جو دوسرے بہت باتیں کر رہے ہیں, بوکھلائے ہوئے ہیں اور عجیب وہ اس میں رہتے ہیں کہ جی کسی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بڑے سینئر لوگ بھی آ کے, او بھائی کراچی میں 105 سے زیادہ ڈائریکٹ یو سی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے جیتے ہیں, تو یہ مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے. اگر جماعت اسلامی جیتی ہے تو اس کے 85 یا 86 ہیں, تو ان کے کون سے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے؟ پھر وہ جی ہمارا پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ مل کے جو ہمارے نمبر زیادہ تھے.
بالکل واقعی نمبر زیادہ تھے. اب وہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے جس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے وزرائے اعلیٰ نے ان کو چھوڑ دیا, گورنر صاحب جو تھے انہوں نے چھوڑ دیا, فیڈرل منسٹر بہت سارے وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے چھوڑ دیا. تو اگر یو سی جو چیئرمین صاحبان ہیں انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا تو اس پہ ہمارا قصور ہے, یا 9 مئی کا واقعہ صرف مرزا وہاب کو میئر کرانے کے لیے ہوا تھا. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو نہیں مانتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پہ مینڈیٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کوئی کام کر رہی ہے. میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ 20-30 سالوں میں جو کراچی کی حالت تھی یا اب ان سالوں میں جو بہتری آئی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن کوئی مانتا نہیں اس بات کو, اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. صاحب یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت جیالے میئر کو 2 مضبوط اپوزیشن کا سامنا ہے. ایک تو آج ہم نے دیکھا عباسی شہید ہسپتال کا انہوں نے وزٹ کیا اور جو بات ہے کہ ایز اے اپوزیشن لیڈر لگے ہیں وہ. کون سے حافظ نعیم الرحمان صاحب, اور دوسرے ان کو اپوزیشن وہ اپوزیشن جو کہ بلدیات میں نہیں ہے لیکن بلدیات سے باہر ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ 5% والا کیسے نمائندہ ہو سکتا ہے. تو کیسے مقابلہ کریں گے 2 اپوزیشن, وہ بھی دونوں طاقتور لگ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہے, جیالہ ہے, مقابلہ کرنا جانتا ہے. یہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے بھگتایا ہوا ہے, اب بھی فیس کریں گے, کوئی ایشو نہیں. سر ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ جو میئر آپ کے ساتھ کھڑا ہے یہ ایم کیو ایم کی ہراس میں جو اور الیکشن سے پہلے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا. کیا واقعی یہ جو میئر کھڑا ہے یہ ایم کیو ایم کی ہراس سے ملا ہوا ہے؟ دیکھیں, آپ سب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ایم کیو ایم جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے یہاں پہ ان میں انہوں نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے تو پھر میں مان لیتا ہوں کہ ہم نے خیرات دی ہے. جہاں وہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا ان کو, انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے. ایم کیو ایم سے میرے تعلقات اچھے ہیں, خراب نہ کریں. یہ ان کے دل میں ان کو پتا ہے اور آپ سب جانتے ہیں, نہیں تو وہ تو ضرور جانتا ہے. حکم جی ادی جی خاتون بہن ہماری پوچھ لیں جی. ایک دو بیماریاں انہوں نے نہیں کہیں آپ کی وجہ سے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ جہاں جو بھی قبضہ مافیا کے خلاف بھی آپریشن آلریڈی شروع ہے, اور جو ہائیڈرنٹ مافیا ہے اس کے خلاف بھی, اور وہی بات مرزا صاحب نے کہی, اور آپ دیکھیں گے کہ بلا تفریق اس پر جو کریک ڈاؤن ہوا ہے. اور وہ میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ پلیز اس میں جو بات ہوتی ہے جہاں پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہیں, کریک ڈاؤن ہوتا ہے اور ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے خالی کرائی گئی ہے, اس کو کائنڈلی, اب وہ خبر تو آتی ہے تھوڑی لگتی ہے, لیکن اگر 1 ایکڑ پہ قبضہ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ چلتی ہے. جو ہزاروں ایکڑ خالی کرائے جاتے ہیں اس کی جو ہے وہ بات وہاں نہیں آتی. جی آپ نے جیسے کہا کہ اس شہر فیصل پہ کئی کنٹرولمنٹ کے لیے جو بھی ڈیولپمنٹ کرتی ہے وہ کنٹینمنٹ بورڈ ہی ختم کر دیے, تو کیوں نہیں آپ لوگ انیشیٹو لیتے کہ کنٹرولمنٹ بورڈ ختم کر کے اندر کی وجن ڈیولپ آئے. دوسری بات یہ کہ مرتضیٰ صاحب سے یہ ہے سوال کہ مشیر قانون کی حیثیت سے دیر کراچی کے لیے یہ کئی سینئر افسران ہیں, 20 افسران کا ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے ڈیوائڈ کرنے کے لیے, ابھی تک اس سے کوئی پوزیشن واضح نہیں ہوئی. یہ دونوں ہی دے گا, پہلا والا بھی یہی دے گا. دوسرا لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بانٹنے کا وقت نہیں, چیزوں کو جوڑنے کا وقت ہے. اور پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ تمام لوگوں کو, تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلا جائے, کیونکہ ہم سب کا شہر ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کے درمیان کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور اس پروجیکٹ کے اندر بھی ہم نے پراپر کوآرڈینیشن کے ساتھ ان تمام چیزوں کو آگے لے کر چلیں. انشاءاللہ اس کوآرڈینیشن کو آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید بہتر بنائیں گے. جہاں تک آپ نے عدالتی فیصلوں کا ذکر کیا,
اگر آپ نشاندہی کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی اسپیسیفک افسر ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کے باوجود ابھی تک پولیس میں ہے اور ریورٹ نہیں ہوا، تو انشاءاللہ قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ عدالتی فیصلے ہوتے ہیں. نسلا ٹاور کا بھی عدالتی فیصلہ تھا، امپلیمنٹ انہوں نے کرا لیا تھا، تو کچھ فیصلے پھر ہمارے اوپر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ شاہ صاحب آپ نے مائک میئر کو دے ہی نہیں ہے تو سوال میں نہیں کر لیتے. میئر صاحب آپ نے ایک میں سٹی فادر ہوں، یہ گرینڈ فادر ہے. فی الحال سٹی میں کام چلا لیتے ہیں، تو یہ بتائیں کہ آپ نے سماجی ویب سائٹ پہ ایک ویڈیو ڈالی تھی جس پہ آپ نے ہاتھ بھی جوڑے تھے کہ ابھی تک گٹروں سے وہ لیاف، پتھر اور مختلف چیزیں نکل رہی ہیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام ابھی تک جاری ہے اور کون کر رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ شہر صرف ایئرپورٹ تک نہیں ہے، آدھا شہر ایئرپورٹ سے آگے بھی ہے اور اس سڑک کا حال بھی بہت برا ہے. اچھا دیکھیے، کام تو اس طرح کا ہو رہا ہے. انور بلوچ صاحب، ہمارے نعمان ارشد صاحب ان معاملات کو سپروائز کر رہے ہیں کہ ایم سی کے بہاف پہ. یہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے، میں ان کو محنت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. وہ جو سینیٹری سٹاف آپ کا نالے میں اترا ہوا ہے اس کو صفائی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور اگر صفائی کرتے ہوئے ناگن چورنگی سے اتنے بڑے بڑے پتھر نکلیں، اگر شاہ فیصل کالونی سے پیپلز پارٹی الیکٹ نہیں ہوئی ہے، اگر شاہ فیصل کالونی سے اتنی رضائیاں، چینیں، ایک جگہ سے تو موٹر بائک نکلی ہے، جلی ہوئی موٹر بائک نکلی، تو اس طرح کی چیزیں اگر نکلتی ہیں تو نقصان تو ہم اپنے شہر کے انفراسٹرکچر کا پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس شہر کو جینے دو، اس شہر کو چلنے دو، اس شہر کو آگے بڑھنے دو، کیونکہ اس شہر کے انفراسٹرکچر کو آپ نقصان پہنچائیں گے تو میری ذات کا نقصان صرف نہیں ہو رہا، اس شہر کی عوام کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اس شہر کو اپنائیں، محبتوں کو بانٹیں، مل کر چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. انشاءاللہ شہر کے تمام مسائل ہم حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں اور مل کر تمام لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. باقی جو آپ نے بات کی کہ ایئرپورٹ کے آگے 60% شہر ایئرپورٹ کے آگے، مجھے پتا ہے، اور پیپلز پارٹی نے اسی لیے بڑا اچھا کمبینیشن بنایا کہ میئر شہر کے اس سائڈ کا اور ڈپٹی میئر شہر کے اس سائڈ کا، تو مل کر کام کر رہے ہیں. جہاں میں جاتا ہوں وہاں سلمان صاحب نہیں جاتے، جہاں سلمان صاحب جاتے ہیں وہاں میں نہیں جاتا، تاکہ اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں، اپنی ایفرٹس کو ہم بائیفرکیٹ کر سکیں اور زیادہ جگہوں پر پہنچ سکیں. اسی طرح شہر میں 25 ٹاؤن ہیں، وہ ٹاؤن کی بھی چیئرمین ہمارے خود مختار ہیں، خود کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مل بیٹھ کر آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو بہتر بنا رہے ہیں، اور یہ بہتری کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. لاسٹ کوسچن. آج کل بڑے سیریس بیانات آ رہے ہیں، بھلے تعلقات آپ کے ایلچیوں سے کیسے بھی ہوں، لیکن وہ آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 15 سال سے آپ نے سندھ میں تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے، اور قبضہ جو شروع کیا تھا، پہلے سندھ پہ قبضہ کیا، اب کراچی شہر پہ بھی قبضہ کیا. تو یہ قبضہ مافیا کے علاوہ آپ کو کوئی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے، آپ ان کو سیاسی قوت سمجھتے ہیں. تو یہ معاملہ کیسے حل ہوں گے؟ اس کے علاوہ کہا گیا تھا کہ سب باتوں کے بعد چل کر جائیں گے، ساتھ لے کر چلیں گے، تو وہ مشن کہاں پہنچا؟ دیکھیں، جو تباہی ہے، اب آپ نے کہہ دیا تو پھر ہمیں بھی کہنا پڑتا ہے. دیکھیں، ہم نے نہ سندھ کی تباہی کی، اور جو بالکل کیٹیگوریکلی کہا جا رہا ہے، کراچی کا نام دیا جا رہا ہے، کراچی کی تباہی کی. ایم کیو کی تباہی ضرور ہو گئی ہے جو ہم نے خدمت کی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح، مزید نہیں کرو نا سواری ٹھئی انداز. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے، میں دوبارہ آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پورے سندھ میں جائیں. جو سوشل میڈیا پہ اٹھتا ہے، جو ارسطو سقراط آ کے میڈیا پہ بیٹھتا ہے، بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، وہ جی سندھ تباہ ہو گیا، وہ جی میئر جو انہوں نے لیا، جی وہ انہوں نے کیا تھا وہاں پہ، اور جی سندھ میں تو بھائی 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی، 2008 میں بی بی ہماری شہید ہوئی، اور اس کے بعد ایک جذبہ، ایک ایموشنز تھے، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو. ان کی اگر سندھ گورنمنٹ یہاں پہ بنی، پھر وہ خدمت تھی کہ جو 2013 میں 2008 سے زیادہ نشستیں ملی، پھر وہی خدمت کا تسلسل تھا
کہ 2018 میں 2008 2013 سے ہمیں نشستیں زیادہ ملی، اور یہ وہ سلسلہ ہے، وہ تسلسل ہے کہ آج جیالہ میئر یہاں پہ ہے، اور جو 2023 کے اکتوبر کے الیکشن ہے انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں سویپ کرے گی. اور یہ وہ خدمت ہے جس پتہ نہیں کیوں وہ چشمہ پہن لیں خدارا، وہ دیکھ لیں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور وہ جو خدمت ہم کر رہے ہیں یہ اس کا صلہ ہے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. اور اس کے علاوہ آپ صحافیوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کتنی مشکلات رہی ہیں، کیسا وقت ہم نے یہاں پہ گزارا ہے. جب بھی حکومت بنی ہے تیسرے مہینے گورنر راج کی ہمیں دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں، کوئی بھی دور رہا ہو آپ سب کے سامنے ہیں. اداروں نے بھی جو مہربانیاں کی ہم سے، عدالتوں کا میں بہت احترام کرتا ہوں، ان کی بھی بڑی مہربانیاں رہی ہیں، اور ان سب کے باوجود یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جذبہ ہے جس کے تحت ہم نے خدمت کی، اور ہم کامیاب ہوں گے. اور انشاءاللہ یہ جو 23 کے الیکشن ہے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ سندھ میں مکمل سویپ کریں گے. جنوبی جو ہمارا پنجاب ہے وہاں پہ انشاءاللہ سویپ کریں گے. سینٹرل میں مقابلے ہوں گے ہمارے. بلوچستان آپ نے دیکھا ابھی کل رزلٹ آیا ہے پرسوں وہاں پہ بلدیات کا، جہاں پہ پچھلی الیکشن میں ہمارے کچھ لوگ تھے، آج ایک بڑی تعداد وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کے چیئرمین اور دیگر لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں جیت کے آئے ہیں. تو بلوچستان میں بہت اچھا ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں نشستیں ملیں گی. کے پی میں ہماری فائٹ ہے، تو اگلا وزیر اعظم اللہ کی مہربانی سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. تھینک یو. کراچی میں ناصر حسین شاہ اور میئر کراچی مرتضی وہاب تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ناصر حسین شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے کراچی کے میئر با اختیار ہیں، کے ٹی اے، ایم ڈی اے، واٹر بورڈ کی ایم سی دیگر ادارے میئر کو جواب دے ہیں. کراچی میں بہتری کے لیے کور کمانڈر کراچی کا بھی تعاون حاصل ہے. ناصر حسین شاہ کی جانب سے یہ کہا گیا.